أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ساکن کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، اس میں سے ہم نے سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کا اظہار کیا ہوتا ہے، کہ میم کو ظاہر کر کے کب پڑھنا ہے کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی با اور میم نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آ جائیں، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا با اور میم کے علاوہ، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ با اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے دوسرا قاعدہ میم ساکن کا اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب کہ میم ساکن کے بعد جب با آئے گی تو اس کو میم ساکن کا اخفا کہتے ہیں اور اس میں غنہ بھی کریں گے۔ مثالیں میم ساکن کے اخفا کی کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ را با زبر رب، با زبر با، رب ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ربہم بی، ہا میم زیر ہم، ربہم بہم۔ اس میں دیکھیں ہم نے میم ساکن کے اخفا بھی کیے ہے اور اس کو ہم نے اس میں غنہ بھی کیا ہے۔ یا عین زبر یا، لا میم زبر یعلم، یعلم، با زیر بی، حمزہ نون زبر ان، یعلم بی ان، نون زبر نا، یعلم بی ان۔ اسی طرح اگلی مثال علیہم بالاثم۔ تو یہ میم ساکن کے اخفا کی مثالیں ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر قرآن پاک میں با آئے گا تو با کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، جیسے ہم نے پریکٹس کی۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 3 میم ساکن کا ادغام ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا تھا ملانا، تو میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی تو اس میں میم کو ہم میم سے ملا دیں گے اور میم کو میم سے ملانا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ میم ساکن کا ادغام۔ اچھا میم ساکن کے ادغام کی مثالیں، با زبر رب، با زیر بی، ربی ہا میم زیر ہم، ربہم، میم نون زیر من، ربہم من، حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعم، ہا میم پیش ہم، اطعمہم، میم نون زیر من، اطعمہم من، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، ہا میم پیش ہم، آمنہم، میم نون زیر من، آمنہم من۔ تو یہ میم ساکن کا ادغام ہے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی تو اس میں ہم جو پہلی میم ہے اس کو ہم ملا دیں گے دوسری میم کے ساتھ، یعنی پہلی میم کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے میم ساکن کے مختصر سے قواعد تھے جو مکمل ہوئے کہ میم ساکن کا اظہار، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ اگر با آ جائے تو وہاں اخفا بھی کریں گے غنہ کے ساتھ، اور اسی طرح اگر میم آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تو یہ میم ساکن کے قواعد کی ہم اچھے طریقے سے مشق کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے قواعد پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔